پچھلے زمانے میں نکاح اتنا آسان ہوتا تھا کہ کچھ بھی پیسہ نہیں لگتا تھا، نکاح ہو جاتا تھا، پیسہ خرچ ہوتا ہی نہیں تھا، نکاح ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں ایک بیٹی کے نکاح میں 12 سے 13 لاکھ روپیہ غریب آدمی کو جمع کرنا پڑتا ہے، تب نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کتنا آسان، جمعہ کا، ارے آپ لوگ کیا کر رہے ہو بھائی، چھوڑ دو نا، یا اللہ، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ نکاح اتنا آسان، اتنا آسان، اتنا آسان، ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا تھا، نکاح ہو جاتا تھا۔ اتنا آسان کہ جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو گیا، قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو گیا، خطبہ پڑھا گیا یا نہیں نکاح ہو گیا، مہر نقد دیا یا نہیں نکاح ہو گیا۔ اتنا آسان، دو آدمی ادھر بیٹھے، لڑکا لڑکی ادھر بیٹھے، لڑکی نے کہا کہ مجھے لڑکا منظور، لڑکا نے کہا مجھے لڑکی قبول، میاں بیوی راضی، تو کیا کرے گا قاضی، نکاح ہو جاتا تھا۔ لیکن اس دور میں اگر دو آدمی کے ساتھ نکاح کریں گے، جلسے میں نکاح کریں گے، تو گھر کی عورت کیا بولے گی، یہ نکاح ہے کہ جنازہ ہے؟ عورتوں نے تانا مارا، نکاح مہنگا ہو گیا، 3 لاکھ مسلمان لڑکی مسلمان کے گھر سے بھاگی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا، لڑکی کم گنہگار ہے، یہ سارے کے سارے سماج گنہگار ہیں۔ ایک مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں، پاؤں پھیلا دیا، بیٹی کی روح پرواز ہو رہی ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹی، کہا سنا معاف کر دینا، کہا کہ ابا آمین بولو، باپ نے آمین کہا، کہا پھر آمین بولو، باپ نے آمین کہا، پھر آمین بولو، باپ نے تیسری بار آمین بول کر کے کہا کہ بیٹی تم نے کون سی دعا کی ہے بتا دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا حضور میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، سماج نے نکاح کو مہنگا کر دیا، میرا نکاح نہیں ہوا، تم نے میرا نکاح نہیں کیا، تمہارے پاس انتظام نہیں رہا، اب میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، میں نے خدا سے دعا کیا ہے مالک، میرے ماں باپ نے، سماج نے مجھ کو نکاح سے محروم کیا، تو اس سماج کو، میرے ماں باپ کو جنت سے محروم کر دے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نکاح میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، فری میں نکاح کریں گے انشاءاللہ، بیٹی میں دیں گے، بیٹا میں لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، رکھ سبھی کا لاج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، ڈھول کا یہ پول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، مان لے جہاں کی بات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، چلنے دے یوں ہی یہ سلسلہ، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، ترازوؤں کا پول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ ایسے بیٹھ گئے، ایسا لگتا ہے کہ دعوت میں بیٹھے ہیں، کھانا ختم ہو گیا۔ خیر اللہ آپ کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل فرمائے، آمین آمین۔ تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 7 خون معاف ہے۔ ابھی میں اسٹیج میں بیٹھا تو یہ ایک ناظم جلسہ ہیں تنویر ذکی صاحب، یہ بول رہے تھے جب سرفراز سنبل پڑھ رہے تھے تو میں رو رہا تھا، لیکن آپ کیمرہ چیک کیجئے، آنکھ میں ایک ذرہ برابر بھی قطرہ نہیں ہے۔ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے آپ خود اندازہ کر لیجئے گا۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں،
دعا کرتا ہوں کہ قرآن کی دولت سے اللہ آپ کے بچوں کو بلا مال فرمائے. یہاں کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس جگہ کیا ہو رہا ہے؟ ساری آفت اسی جگہ. آپ کا جلسہ تھوڑا برباد ہو جائے گا. ابھی تو شروع ہی ہوا ہے. جلسے کو تھوڑا بنائیے. جلسہ جب بنے گا تو انشاءاللہ زمین سے لے کر کے آسمان تک جلسہ قبول ہوگا. حضرت عمر کے پاس ایک جوان آیا. کہا حضور ارے جو بیٹھتا نہیں ہے اس کو بٹھانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیجیے آپ لوگ تھوڑی دیر حرکت کر کے بس. نہیں وہ جو جیسے بیٹھے ٹھیک ہے. وہ جس کو بیٹھنا ہے بیٹھنے دیجیے, جس کو کھڑا رہنا کھڑا رہنے دیجیے, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن آپ ہماری طرف دھیان دیجیے. چونکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, آپ سن رہے. جب آپ سنیں گے میں سناؤں گا, جلسہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا. حضرت عمر کے سامنے ایک جوان آیا. کہا حضور مجھ کو نوکری چاہیے. کہا نوکری روزگار؟ کہا کہ ہاں. کہا ارے قرآن جانتے ہو؟ کہا نہیں سب کچھ جانتے, قرآن نہیں جانتے. کہا جلدی سے جاؤ قرآن سیکھ کر کے آؤ. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن مقدر کی چابی ہے, روزگار کی چابی ہے. جیسے ہی تم قرآن سیکھ کر کے آؤ گے تمہارے مقدر کا تالا کھلتا چلا جائے گا. ایک عالم تھے لکھنؤ کے, ان کا نام تھا مولانا نعیم فرنگی محل رحمۃ اللہ علیہ. دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. وہ انگریز کے پاس آئے, کہا کہ حضور ہم کو نوکری چاہیے. وہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے. کہا ایک آدمی کی نوکری مانگ رہا ہوں, تمہاری سرکار ہے, تم انگریز ہو, تمہاری سرکار ہے, تمہاری سرکار میں ایک آدمی نوکری مانگ رہا, تمہارا سر بھاری ہو گیا. اس انگریز نے کتنا پیارا جواب دیا, آپ کے دل تک قرآن کی عظمت کو بتا رہا. انگریز نے کہا کہ مولانا میرا سر اس وجہ سے بھاری نہیں ہوا کہ نوکری دینی مشکل ہے, میرا سر اس بات پر بھاری ہوا کہ تم عالم ہو کر کے مجھ سے نوکری مانگ رہے ہو. ارے اللہ کے گھر میں جاؤ, مسجد میں جاؤ, مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کو قرآن سکھاؤ. یہ تو انگریز زمین کی سرکار ہے, جو آسمان کی سرکار خدا کی سرکار ہے. جو تمہیں وہ دے گی وہ یہ سرکار نہیں دے سکتی. امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے, سورہ فاتحہ کے بعد بھول گئے, آگے یاد ہی نہیں. مہندر پور کا مقتدی ہے, امام صاحب کے دل میں کالا ہے یا پوری دال کالی ہے سب پتہ چل جاتا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب جب بھول گئے تو سوچا کہ مقتدی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, تو اس کے بعد ایک آیت بار بار پڑھ رہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب شیطان کا نام مہندر پور والے سن سن کر کے تھک گئے تو پیچھے ایک مقتدی صف میں کہتا ہے کہ امام صاحب قصور شیطان کا نہیں, آپ کا اپنا ہے, آپ کو آگے یاد ہی نہیں ہے. کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا, جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا, جان سے بڑھ کے ہے یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید, ہمیں یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں. عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا, عافیت چاہو تو. ایک آدمی ماشاءاللہ پیچھے 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 چلے جائیے. جب بوڑھا آدمی چائے بیچتا ہے نا, مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ اگلا پردھان منتری یہی بنے گا. اس سے پہلے بچہ بیچ رہا تھا تو خیر مجھے ڈر نہیں تھا. یہ دو بوڑھے آئے, اب اس میں بنے گا کون پردھان منتری؟ کوئی زہر کو کسی کو کھلا کر کے مارے گا, کوئی بچے گا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں دنیا اور آخرت کے حوالے سے.
ایک آدمی مہندر پور میں جلسہ سن کر کے گیا تو سب کام کر رہا الٹا سیدھا. لوگوں نے اس کو تانا مارا کہ تم ابھی جلسہ سن کر کے آئے ہو, سب گناہ کا کام کرتے ہو. کہا جلسہ میں سب کچھ معاف ہو گیا ہے تو اب کیا ہے, یہاں سے ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تیسرا پیغام, جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ. تیسرا پیغام یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار, جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے, یہ یہاں پر پنکھا چل رہا ہے, میں کرسی پر بیٹھا ہوں لیکن پسینہ چھوٹ رہا ہے, یہ خون کی گرمی ہے. لیکن مکہ میں جب سر پر سورج آتا ہے تو صرف سر سے پسینہ نہیں بہتا, زمین ایسے کھولتی ہے جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی. اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے کہا زمین کھول رہی ہے جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے, اسی طرح زمین کھول رہی ہے. جوتا اتار کر کے پاؤں رکھو, مجھے حساب دو, میں نے تمہیں اتنا پیسہ دیا تھا, کہاں کہاں خرچ ہوا, کیا بچا, کیا خرچ ہوا, کہاں کہاں خرچ ہوا. اب جب پاؤں جلنے لگا, دماغ کھولنے لگا, حساب بھول گیا, ناکام ہو گیا. دوسرا آیا وہ ناکام ہوا, تیسرا آیا وہ ناکام ہوا. اب باری آئی حضرت علی کی, فٹافٹ حساب دے دیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ علی کے پاس تھوڑا پیسہ تھا, حساب آسان ہو گیا. لوگوں نے زیادہ پیسہ لیا, حساب مشکل ہو گیا. دنیا میں حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر کمانے والوں, جتنا زیادہ پیسہ ہوگا حساب اتنا مشکل, جتنا کم پیسہ ہوگا حساب اتنا آسان. مہندر پور میں جلسہ سننا تھا, 0 مائل میں پوچھ رہا کہ مہندر پور ہے کدھر, بستی کدھر ہے. تو یہاں قاری حنیف صاحب ہیں بیٹھے ہوئے جو ابھی تقریر کر رہے تھے, وہ الٹا چرخا گھماتے. انہوں نے کہا کہ دایاں بایاں مت لینا, سیدھا چلے جاؤ, مہندر پور پہنچ جاؤ گے. اس نے جو دایاں بایاں چھوڑا, سیدھا لیا, سیدھا قبرستان پہنچ گیا. اب وہ آدمی پلٹ کر کے جب 0 مائل گیا, وہ بولا ارے اللہ کا بندہ, میں بستی پوچھ رہا تھا, جلسہ سننے کے لیے جانا تھا, تم نے زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیا. اس نے کہا ارے اللہ کا بندہ, تم جس کو بستی سمجھتے ہو وہ بستی نہیں ہے, بستی تو اصل میں قبرستان ہے. ہم نے ہر بستی کے آدمی کو قبرستان میں آتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن قبرستان کے آدمی کو یہاں سے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا. اصل بستی, اصل آبادی تو قبرستان ہے. جوانی میں سوئیں گے, بڑھاپے میں جاگیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. چچا میں نے آپ کو دیکھا ہے, میں نے غور سے دیکھ لیا اور آپ کو پہچان بھی لیا ہے. ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن, ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن, کیا پتا ہے کہاں روح پرواز ہو. ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن, ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن, کیا پتا ہے کہاں روح پرواز ہو. دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا, دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا, ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں. دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا. ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا. میرے حصے کا 1/3 جلسہ نکل گیا ہے, 2/3 باقی ہے. ہاتھی پاس ہو چکا ہے, دم پسی ہوئی ہے. محبت کا ایک جھٹکا لگے گا, انشاءاللہ وہ بھی پاس ہوگا ہی. بڑا خوبصورت پیغام 2 منٹ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی, اللہ آپ کو دنیا سے, دین سے, دونوں سے مالا مال فرمائے. ابھی ہم لوگ جہاں ٹھہرے ہیں, مہمان خانہ جہاں ہے, ناشتہ جب آیا تو ہم لوگ گھبرا گئے کہ یہ پورنیہ ہے کہ یہ اڑیسہ ہے. کیا سخی آدمی, کتنا بڑا دسترخوان, کتنا بہتر انتظام. ناشتے میں عالموں کے لیے وہ انتظام کیا جو سمدھی تک کے لیے نہیں کیا ہوگا. میں پوری بستی کے لیے اور خصوصاً اپنے میزبان کے لیے دعا کرتا ہوں,
اللہ آپ سب کی روزی میں روزگار میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. جب دسترخوان پر آپ لقمہ اٹھائیں گے ہاتھ میں لیں گے تو چھوٹا ہوگا, اور جب حلق کے نیچے وہ لقمہ جائے گا اور چھوٹا ہو جائے گا. صرف ایک لقمہ حرام ہے, باقی سب حلال ہے. دوسرا لقمہ اٹھایا ہاتھ میں چھوٹا, حلق کے نیچے گیا اور چھوٹا. صرف 2 لقمے حرام ہیں, باقی سب حلال ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 2 لقمے کتنے چھوٹے ہیں لیکن نقصان اتنا بڑا ہے کہ 2 لقمے حرام کے حلق کے نیچے آئے 40 دنوں تک کوئی نیکی قبول نہیں ہو. اس دنیا میں ہر آدمی ایک ہی بار جیتا ہے, ایک ہی بار مرتا ہے. اگر مان لیجئے دنیا میں کوئی 70 مرتبہ پیدا ہو اور 70 مرتبہ راہ خدا میں گردن کٹائے, لیکن حرام کما رہا, حرام کھا رہا ہے. ایک بار نہیں 70 بار پیدا ہوا, 70 بار اس نے راہ خدا میں گردن کٹائی, حرام کھا رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا 70 بار اس نے راہ خدا میں گردن کٹائی, حرام کھا رہا ہے. تو گردن کٹانے کی وجہ سے بھی, شہادت کی وجہ سے بھی حرام کا گناہ معاف نہیں ہوگا.